اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى ان الى ربک الرجعى ارأيت الذی ینہى عبدا اذا صلى ارأيت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارأيت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق اللہ العظیم۔ سورہ علق کے نام سے قرآن کریم کی یہ صورت ہے۔ اس صورت کی پہلی 5 آیات وہ ہیں کہ جن سے قرآن کریم کے نزول کی ابتدا ہوئی ہے۔ سب سے پہلی یہ آیات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور اس وقت کی کیفیت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر شریف کے قریب ہونے لگے تو آپ کو دنیا سے آپ کے اندر بڑی بے رغبتی پیدا ہونے لگی، یعنی میل جول اور اس تمام چیزوں سے آپ کے اندر ایک عجیب سی الجھن پیدا ہوتی تھی۔ چنانچہ آپ ان کے ہفتے کا کچھ ناشتہ وغیرہ لے کر، کھانا وغیرہ لے کر، ستو ہے یا اس طرح کی چیزیں لے کر چلے جایا کرتے تھے۔ کچھ دوری پر پہاڑ تھا، اس میں ایک غار تھا جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ اس پہاڑ میں یعنی اس غار میں آپ چلے جایا کرتے تھے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اب وہ عبادت کا انداز کیا تھا؟ اس وقت کوئی مخصوص عبادت تو تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو عبادت لے کر آئے تھے، جو انہوں نے اپنے متبعین کو دی تھی، وہ تمام طریقے، وہ تمام تعلیمات سب ختم ہو چکے تھے۔ لوگوں نے اس میں اپنی چیزوں کی، اپنی خواہشات کی، اپنے قصے کہانیوں کی اور تاریخ کے بارے میں کس چیز کی آمیزش کر دی تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ نہ تو عبادات اپنے اصل طریقے پر قائم نہیں تھی، اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تعلیمات دی گئی تھی وحدانیت کی، اخلاق کی اور اسی طرح سے دوسری تمام چیزوں کی، وہ تعلیمات واقع نہیں تھی۔ تو اب طریقہ یہ تھا اس وقت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کرنے کا، رات غار حرا میں رہتے تھے اور بس کائنات کے سلسلے میں غور و فکر کرتے تھے کہ اس کائنات کو بنانے والا تو ایک ہی ہے، اس کو چھوڑ کر لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت اس کی ہونا چاہیے، اسی کا انسان کھا رہا ہے، اسی کا پی رہا ہے اور اسی کے ہوا میں سانس لے رہا ہے، اسی کے زمین پر آباد ہے، اسی کے بنائے ہوئے 4 ستاروں سے وہ فائدے اٹھا رہا ہے، اور اس کو بھول کر وہ غیر اللہ کے آگے سر جھکا رہا ہے، ان سے اپنی حاجتیں مانگ رہا ہے، اور تمام یعنی جو خرافات ہو رہی ہیں ان تمام چیزوں کو آپ سوچتے تو پڑھتے تھے اندر ہی اندر۔ تو یہ تھا اس وقت کا آپ کی عبادت کا طریقہ کہ کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں، انسان کی مقصد تخلیق کے سلسلے میں آپ غور و فکر کیا کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ کسی نتیجے پر اس لیے نہیں پہنچ پا رہے تھے کہ نہ تو آپ کے پاس کوئی علم تھا، نہ کسی سے آپ کی ایسی ملاقات ہوئی تھی کہ جس نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں کسی بھی انداز میں کچھ بتایا ہو۔ بس آپ اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھ رہے تھے وہ سب کچھ غلط نظر آ رہا تھا، اور حقیقت کچھ اور تھی جس میں پردے ڈال دیے گئے تھے۔ چنانچہ بس آپ کا یہی طریقہ تھا کہ صبح سے شام تک آپ اپنے انداز سے غور و فکر کرتے تھے اور اندر ہی اندر پہنچتے تھے کہ لوگوں نے کیا کر رکھا ہے، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو بھول گئے ہیں اور پتھروں کے خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں۔ بس اسی انداز سے آپ کا سلسلہ چل رہا تھا غور و فکر کا کہ ایک دن غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ناموس آیا جو حضرت جبریل علیہ السلام جو تمام پیغمبروں کے پاس پہنچتے تھے اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر، وہ آئے اور اپنی اصلی شکل میں آئے، یعنی جو ان کے پر تھے وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل و صورت بنائی ہے اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا، بلکہ پہلے کہا کہ پڑھیے، تو آپ نے فرمایا کہ ماں انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے اپنے سینے سے زور سے دبایا اور اس کے بعد چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھیے، آپ نے پھر وہی بات کہی ماں انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ ہم نے پھر سینے سے زور سے لگایا اور زور سے دبایا اور پھر کہا پڑھیے، پھر آپ کا جواب یہی تھا ماں انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، ہم نے کیا پڑھا۔ اس کے بعد بعض لوگوں کا خیال یہ ہے
کہ تیسری مرتبہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے سینے سے لگا کر اور بھیج کر چھوڑ دیا تو آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ آئے، یعنی گویا علم سینے سے منتقل ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں چلا گیا، تو آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہو گئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ حضرت جبریل امین نے پڑھانا شروع کیا آپ کو کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا، تو آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ آئے، وہ جیسے جیسے پڑھاتے جاتے تھے آپ اسی طرح سے پڑھتے جاتے تھے۔ تو بہرحال پہلی 5 آیات اقرأ بسم سے لے کر علم الانسان ما لم یعلم تک، اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا یہ کلام اس کے نبی پر نازل ہوا حضرت جبریل امین کے واسطے سے۔ اور پھر جو آپ کی کیفیت ہوئی، چونکہ پہلا موقع تھا وحی کے آنے کا، اس سے پہلے نہ اس طرح کا کوئی حملہ تھا، نہ آپ کو اس بات کا اندازہ تھا، یہاں تک کہ چند لمحات پہلے بھی، یعنی جبریل امین کے آنے سے چند لمحات پہلے بھی آپ کو اس بات کا کوئی خیال تک نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنانے والے ہیں، میرے پاس اللہ کا پیغام آنے والے ہیں، کچھ بھی بالکل آپ خالی ذہن تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کو فرشتہ آیا اور اس نے آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور آپ کو گویا اس طرح کی بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے ایک رسول کی حیثیت سے، آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے پیغامات سے آگاہ کرے گا اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے روشناس کرائے گا۔ اس وقت جو آپ کی کیفیت ہوئی تھی وہ عجیب و غریب تھی، چونکہ پہلا موقع تھا، ایک عجیب کیفیت دل پر تاری تھی، یہ خوف سا تھا کہ اب کیا ہوگا، اور یہ خوف اس بات کا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کو انہوں نے اصل حالت میں دیکھ لیا، بلکہ اس بات کا خوف تھا کہ یہ جو ذمہ داری دی گئی ہے کہ پورے یعنی تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، ان کو صحیح عقیدہ سے واقف کرانا، ان کے اعمال، ان کے اخلاق کو درست کرنا، اور جو بھی ان کے اندر جتنی خرابیاں ہیں ان تمام خرابیوں کو دور کرنا، ایک اکیلے کے بس کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ہم اس ذمہ داری کو پورا کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ ہم سے کہیں کوتاہی ہوگی تو ہماری پکڑ ہوگی یہ، تو ان باتوں کی وجہ سے آپ کو میرے ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا تھا کہ بڑی ذمہ داری ہے کہ جس کو ہمیں ہمارے سپرد کیا جا رہا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ وہ ذمہ داری تھی کہ جس کو زمین و آسمان نے لینے سے انکار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے اپنی اس امانت کو، اس ذمہ داری کو کہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لانا اور لوگوں کو سیدھے راستے پر لگانا، اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کو دینا، اللہ تعالیٰ سے ان کے تعلقات کو استوار کرنا، اور ان کو ان کی زندگی کا مقصد سمجھا کر دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ دینا اور اسی راہ پر لگانا، یہ ہم نے ذمہ داری تھی جو پیش کی، زمین پر پیش کی، اس نے انکار کر دیا۔ آسمان کو یہ ذمہ داری دینا چاہیے، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پہاڑوں کو یہ ذمہ داری دینا چاہیے، انہوں نے انکار کر دیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، بھائی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور لرزنے لگے، کپارے لگے کہ یہ بڑی ذمہ داری ہے، زمین بھی لرز گئی، آسمان بھی لرز گیا، پہاڑ بھی لرز گئے، یہ اتنی بڑی ذمہ داری کہ پوری دنیا کو ہم سیدھے راستے پر لے کر آئے، اور اگر اس میں کہیں کوتاہی ہوگی تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو اس خوف کی وجہ سے سب نے انکار کر دیا کہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہم نہیں لے سکیں گے۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے اس ذمہ داری کو لے لیا۔ ظاہر کہ ذمہ داری کو لینے والے تمام پیغمبر حضرات ہیں، عام انسان نہیں ہو سکتا۔ تمام پیغمبروں نے اس ذمہ داری کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے، آپ ہم کو ذمہ داری دیجیے، آپ اگر آپ دے رہے ہیں تو ہم کو ذمہ داری دیجیے، ہم انشاءاللہ ذمہ داری کو پورا کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بڑا ناسمجھ ہے، اس نے ذمہ داری کو لے لیا۔ بہرحال تو یہ بڑی ذمہ داری تھی جس کا احساس کر کے آپ پریشان تھے، اور اسی حالت میں آپ گھر پہنچے، آپ کا کبھی تاری تھی، آپ خوف کی وجہ سے کانپ رہے تھے، اور گھر پہنچے اور فرمایا کہ 10 سیرونی مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ خیر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو اس وقت آپ کی شریک حیات تھی، انہوں نے جلدی سے کمبل وغیرہ چادر وغیرہ آپ کے ڈال دی، اور جب تھوڑا سا افاقہ ہوا، آپ سنبھلے، کیفیت آپ کی سنبھلی، انہوں نے پوچھا بھائی واقعہ کیا ہے، کیوں آپ کی کیا طبیعت خراب ہے، کیا بات ہے، کیا پیش آیا حادثہ؟ آپ نے ساری کیفیت بتائی، بھائی ایسا ایسا ہوا، آپ تو وہاں پر جاتے تھے اور رہتے تھے، اور صبح شام ہم وہاں گزارتے تھے، کبھی کوئی بات نہیں، لیکن آج ابھی بس کچھ دیر پہلے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آیا، اس نے اس طرح سے کلام سنایا اور یہ ذمہ داری دی ہے، مجھے بڑا ڈر ہے اپنے آپ کا کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا چونکہ واقف تھی، 15 سال آپ کے ساتھ وہ گزار چکی تھی،
آپ کے اخلاق، آپ کے اعمال، آپ کا کردار، آپ کا ظاہر، آپ کا باطن سب ان پر آیا تھا. انہوں نے کہا ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے. جب اللہ کا فرشتہ آیا ہے اور اس نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ذمہ داری آپ کو دی جا رہی. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہر کر دے. اور پھر ظاہر کے اعتبار سے آپ جیسا انسان ظاہر ہو سکتا ہے جو لوگوں کا کام آتا ہو، لوگوں کا بوجھ اٹھاتا ہو، بیواؤں کی خدمت کرتا ہو، یتیموں کی سرپرستی کرتا ہو. آپ جیسے انسان ظاہر ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے آپ یعنی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی برقہ بن نوفل کے پاس گئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے یعنی ان پر ایمان رکھتے تھے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، انجیل وغیرہ پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے اس کی، اور عربی زبان سے بھی وہ واقف تھے کیونکہ یہ کتابیں تو عبرانی زبان میں تھیں لیکن وہ عربی زبان سے بھی واقف تھے. تو ان کتابوں کا وہ ترجمہ عربی زبان میں لکھ رہے تھے. حضرت صدیق رضی اللہ عنہ پہنچی اور انہوں نے کہا کہ ارے بھائی ذرا اپنے بھتیجے کا حال سنیے، کیا بات ہے، ان کو کیا پریشانی ہے. انہوں نے کہا کیا بات ہے بیٹے، کیا پریشانی، کیا ہوا تمہارے ساتھ. آپ صلی اللہ ساری بات بتا کہ ایسا ایسا ہمارے ساتھ ہوا ہے. تو انہوں نے برجستہ یہ بات کہی کہ خدا کی قسم میں وہی ناموس ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا اور جو ان کو پیغام دیا گیا تھا وہی پیغام لے کر آپ آئے ہیں. اور کاش کہ میں کیونکہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے اور عمر دراز تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی جا چکی تھی، دیکھ نہیں سکتے تھے. انہوں نے کہا کہ کاش میں اس وقت کہ جب آپ کی قوم آپ کے ساتھ دشمنی کرے گی میں اس وقت طاقتور ہوں تو میں آپ کی مدد کروں اور اس وقت میں آپ کا ساتھ دوں جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی. آپ کو بڑی حیرت ہوئی کہ میری قوم مجھے نکال دے گی، جو صادق اور امین کہتے ہوئے نہیں تھکتی ہے وہ میری قوم مجھے نکالے گی. تو آپ نے حیرت سے پوچھا ابو دیجیے کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ جو بھی آپ جیسا پیغام لے کر آیا ہے اس کے ساتھ یہی کیا گیا ہے. جتنے پیغمبر آپ سے پہلے آئے ہیں ان سب کے ساتھ یہی کیا جائے گا. قوم نے دشمنی کی ہے اور ان کو ان کی بستی سے ان کے وطن سے نکال باہر کیا ہے. آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آئے گا. کاش میں اس وقت زندہ رہوں تو آپ کی مدد کروں. اور ابھی کچھ دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اب یہ وحی آئی تھی، اس وحی میں اللہ تعالیٰ نے پورے معاشرے میں، پورے عرب میں، بلکہ پوری دنیا میں اس وقت آپ جس قسم کی برائی کا تصور کر سکتے ہیں آپ کریں. وہ برائی عرب معاشرے کے اندر موجود تھی، آپ کے اطراف میں موجود تھی. دنیا میں وہ ساری خرابیاں پائی جا رہی ہیں. بت پرستی تھی، شرک تھا، خرافات تھی، شراب نوشی، جوا اور یعنی جو بھی برائی ہم سوچ سکتے ہیں وہ ساری برائی معاشرے کے اندر موجود تھی. اور چھوٹے بڑے عورت مرد سب اس میں ملوث تھے. بلکہ بعض برائیوں پر تو بڑا فخر کیا جاتا تھا. بیٹیوں کو زندہ دنگور کیا جا رہا ہے، بڑے فخر کے ساتھ اس کو بیان کیا جا رہا ہے. ظلم کیا جا رہا ہے، زیادتی کی جا رہی ہے، بڑے فخر کے ساتھ اس کو بیان کیا جا رہا ہے. میرے دادا نے ایسا کیا تھا، فلاں کے ساتھ اس طرح کیا تھا، میرے پردادا نے ایسا کیا تھا، میرے باپ نے یہ کیا تھا. میرا اس طرح سے برائیوں پر بڑا فخر ہوتا تھا. تو ضرورت تو بظاہر یہ محسوس ہوتی تھی کہ ان برائیوں پر قدغہ لگانے کی بات کی جاتی ہے. ان برائیوں کو دور کرنے کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی ہے کہ بت پرستی کو دور کیجیے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر لوگوں کو لائیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. یہ کیا طریقہ لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے کہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں؟ کیا بتوں نے ان کو پیدا کیا ہے؟ بت ان کو کھانا پینا دے رہے ہیں، بت کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، بت ان کو آباد کر رہے ہیں، ان کی زندگی اور موت کے مالک کا بت ہے. آپ ان کو عقیدہ توحید پر لائیے، ان کو توحید سمجھائیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ان کو لائیے. یہ کیا ہے انہوں نے شراب نوشی کا معاملہ وہ کر رکھا ہے کہ ہر محفل میں شراب چل رہی ہے، شادی بیاہ میں شراب چل رہی ہے اور نیو محفلوں میں شراب چل رہی ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے. آپ اس کو ختم کیجیے. ان برائیوں کا کوئی تذکرہ ہی نہیں اس وحی کے اندر. کسی طرح کی کوئی برائی نہیں، نہ بت پرستی کا ذکر کیا گیا، نہ شرک کا ذکر کیا گیا، نہ شراب اور زنا اور دیے اور وہ جو بھی تھی کسی برائی کا ذکر نہیں کیا. یہ کہا گیا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. یعنی تعلیم دی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی جا رہی ہے اور تعلیم کے ذریعے سے آپ لوگوں کی اصلاح کریں. یہ ذمہ داری آپ کو دی جا رہی ہے. جس قوم کا نبی تعلیم کے سلسلے میں یعنی پہلی وحی اس پر تعلیم کے سلسلے میں نازل ہوئی ہو
اور تعلیم کی طرف توجہ دلائی گئی ہو، اس کے ذریعے سے تمام برائیاں خود بخود دور ہو جائیں۔ جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، وہ جہالت پر وہ ہوتا ہے، تو پھر وہ خرافات کرتا ہے۔ لیکن جب اس کے پاس علم ہوتا ہے تو اس علم کے ذریعے سے وہ اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہے، وہ وحدانیت کو سمجھتا ہے، شرک و بت پرستی کو سمجھتا ہے کہ کیا ہے، لوگوں پر ظلم و زیادتی کو سمجھتا ہے، عدم انصاف کو سمجھتا ہے، شراب کی کیا خرابیاں ہیں، اس کی وجہ سے کیا کیا برائیاں ہوتی ہیں وہ سمجھتا ہے، اور اسی طرح سے جوا کیا ہے، ظلم کیا ہے، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا کیا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں کیا بات ہے، یہ ساری چیزیں علم کے راستے انسان کو ملتی ہیں۔ تو انسان کو جب علم آتا ہے تو پھر اس پہ یہ آہستہ آہستہ برائیاں نہیں ہوتی، پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اللہ کو پہچانو، نبی کو پہچانو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ علم خود اس کو آمادہ کرتا ہے، علم خود اس کو راستہ دکھاتا ہے کہ تمہارا تو راستہ یہ غلط راستے پر کیوں چلے جا رہے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ، جہاں اللہ تعالیٰ نے علم کو ترجیح دی تمام چیزوں پر اور علم سے متعلق اپنا کلام سب سے پہلا اتارا، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم کی طرف بڑی توجہ دی۔ یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بدر کے موقع پر جو 70 قیدی آئے تھے کافروں کے، ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ طے یہ ہوا تھا کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، جو فدیہ دینے کے قابل تھے، اپنی جان کا گویا وہ دینے کو اس کے قابل تھے، جن کے پاس مال و زر تھا، ان سے وہ لے کر چھوڑ دیا، اور جو کچھ دے نہیں سکتے تھے، 1 روپیہ نہیں دے سکتے تھے اور لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو آپ نے ان کی ذمہ داری یہ طے کر دی آزادی کے لیے ان کی کہ ہمارے 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ، تم آزاد ہو۔ تو اس طرح سے آپ نے علم کو فروغ دیا کہ دوسروں سے علم حاصل کرنے کا آپ نے ایک راستہ گویا کھولا کہ اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے پاس علم آنا چاہیے، ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، یہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے، علم کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے کہ ہم نے بچپن میں نہیں سیکھا اب سیکھیں تو کیا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور کم سے کم فرائض، کم سے کم اتنا کہ حلال اور حرام سمجھیں، ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، اس کی عبادات یا اس کے حقوق کو ہم سمجھیں، اسی طرح سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، کم سے کم اتنا علم حاصل کرنا تو فرض ہے۔ اس کے آگے آپ چاہیں تو وہ آپ کے اختیار میں ہے، لیکن اتنا ضروری ہے کہ جس سے حلال و حرام کی تمیز ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی پہچان مل جائے، نبی کی معرفت مل جائے، نبی کی محبت مل جائے، اتنا کم سے کم ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر وہ شخص جو مسلمان ہے، وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، ہر ایک کو علم حاصل کرنا فرض ہے، ہر ایک پر علم کو سیکھنا اور اس کو یعنی اس کو سمجھنا یہ فرض ہے۔ اسی طرح سے آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، او کما قال، کہ ایک جاننے والے کی، علم رکھنے والے کی فضیلت ایک عابد پر اتنی ہی ہے جتنی کہ چاند کو تمام ستارے پر۔ ظاہر ہے کہ ستارے چمکتے ہیں، ان کی بھی اپنی روشنی ہے، لیکن جب چاند چمکتا ہے تو ستاروں کی روشنی مان پڑ جاتی ہے، ہلکی پڑ جاتی ہے اس کی چمک کے مقابلے میں۔ لہٰذا اسی طرح سے ایک صاحب علم کا معاملہ ہے کہ تمام لوگوں کے درمیان اس کا ایک مقام اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے۔ خود قرآن کریم میں یہ بات کہی گئی کہ الذین لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جو جاننے والے ہیں وہ جو نہیں جاننے والے ہیں وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک صاحب علم کو اور ایک رکشا کرانے والے کو کیسے برابر کہا جا سکتا ہے؟ دونوں برابر ہیں، انسانیت اپنی جگہ پر، انسان ہونے کی حیثیت سے دونوں برابر ہیں، لیکن علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی ہے کہ جس کے پاس علم ہے، اور جس کے پاس علم نہیں بہرحال وہ اس کے مقابلے میں کمزور۔ یہ اسی طرح سے آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم لرب ما صنع، اگر کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر سے تو فرشتے اس کے راستے میں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام کہ فرشتے اپنے پروں کو بچھا رہے ہیں، اس خوشی میں گویا کہ اس نے جو طریقہ اور جو راستہ اختیار کیا علم حاصل کرنے کی، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت پسندیدہ ہے۔ وہ کاروبار کی طرف جا سکتا تھا، وہ تجارت کر سکتا تھا، وہ کسی محنت مزدوری والا کوئی کام کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو علم حاصل کرنے کی راہ پر ڈال دیا۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ العلم
جو اس راستے پر چلے جس راستے پر علم حاصل کیا جاتا ہے، سہل اللہ لہ طریق الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان بنا دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ نے بہت سارے اقوال کے ذریعے سے علم کی طرف توجہ دلائی، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری قوم علم سے ہی دور ہے۔ یوں ہو کر کہا جائے دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، بہرحال دنیا میں علم بہت سارے، قرآن کریم کا علم ہے، احادیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، تفسیر کا علم ہے، آپ اصلی علوم میں دیکھیے، ہندی ہے، انگریزی ہے، سائنس ہے، حساب ہے، انجینئرنگ ہے، یہ ہے، وہ بہت سارے علوم ہیں، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ علم مطلوب ہے، نبی کو وہ علم مطلوب ہے جو علم انسان کو اللہ تعالیٰ سے ملاتا ہے، جس علم سے انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے پیدا ہوتا ہے اور جس میں حلال اور حرام کی تمیز کرائی گئی ہے، وہ علم مطلوب ہے۔ انسان اس علم کو حاصل کرے گا تو وہ علم سیکھنے والا سمجھا جائے گا، اور اگر اس علم کو حاصل نہیں کیا، ہندی میں، انگریزی میں اور حساب میں اور جیومیٹری میں اور اس میں ہم بہت طاق ہو گئے کہ ہمارا کوئی جواب نہیں ہے، پوری دنیا میں ہم سے بہتر ریاضی جاننے والا اور سائنس جاننے والا اور ہندی جاننے والا، انگریزی جاننے والا ہم سے بہتر کوئی نہیں، تو ایسا انسان جاہل ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، رسول کی نگاہ میں جاہل ہے، تو اس کو حرام اور حلال کی تمیز تو ہے ہی نہیں، جینے کا سلیقہ تو اس کو آتا نہیں، کس پر کیا ذمہ داری ہے، کس کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، بچوں کا کیا حق ہے، پڑوسی کا، اسی چیز کے بارے میں وہ جانتا ہے، تو ایسا انسان تو جاہل ہے۔ لہٰذا علم سے متعلق یہ آیات ہیں اور ان کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، اپنے بچوں کے علم کی طرف، اور بالخصوص آج کے زمانے میں تو انتہائی ضروری، اور جہاں حدیث میں تو باقاعدہ فرض کہا گیا ہے، وہ واقعتاً فرض ہے۔ آج جو دور چل رہا ہے انتہائی نازک دور، کہ جس میں ہمارا اسلام چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارا ایمان چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چلیے ہمارا تو معاملہ تو یہ ہے کہ ہم آپ تو اب آخری منزل میں ہیں، لیکن ہمارے بعد ہماری نسلیں یہ مسلمان ہی کی حیثیت سے دنیا میں رہ پائیں گی یا نہیں، اور مسلمان کی حیثیت سے دنیا سے واپس ہو پائیں گے نہیں، یہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ کل کیا ہوگا۔ لہٰذا جب تک ان کے پاس علم نہیں ہوگا، وہ خدا کی معرفت ان کے پاس نہیں ہوگی، وہ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، ان کو غیر قومی اچک لے سکتی ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ ہمارے آپ کے سامنے اگر خدا نخواستہ اس طرح کا معاملہ پیش آئے کہ ہم سے الگ کر دیا جائے، جنت سے دور کر دیا جائے، تو کیا گزرے گی، کیا جنت کا لطف آئے گا، کیا جنت کا مزہ آئے گا، اور وہاں کی جو عیش و عشرت کی زندگی ہے، کیا وہ عیش و عشرت راس آ سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں راس آ سکتا۔ یہاں اگر ہمارے بچے کو ذرا سی تکلیف ہوتی تو ہم بے چین ہو جاتے، اور وہاں اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو اس کو ہم سے الگ کر دیا جائے، اس کو ادھر کر دیا جائے، ہم کو ادھر کر دیا جائے، تو پھر کیا وہاں کا مزہ اور کیا لطف اس زندگی کا، کوئی مزہ نہیں۔ لہٰذا اس کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے کم سے کم اتنے علم سے آراستہ ہو جائے کہ کسی بھی ماحول میں ہو، کسی بھی معاشرے میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے پوری طرح سے وابستہ رہے، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کے دلوں کے اندر خون کے ساتھ گویا گردش کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یعنی آپ کی سیرت، آپ کا کردار ان کے اندر خون کی طرح گردش کر رہا ہو، تو اس سے کسی بھی طرح پر ہٹایا نہ جا سکے، وہ توحید سے نہ ہٹ سکے، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے دور نہ ہو سکے، اور نبی کے طریقے سے الگ نہ ہو سکے۔ اس طرح سے ہم اس کی تعلیم و تربیت کا نظم کریں اور ان کو اپنے بعد ایک مسلمان کی حیثیت سے سوچا جائے۔ آج ہمارا حال یہ کہ ہم بالکل نہیں سوچتے، جبکہ پیغمبر اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں، پیغمبروں کو فکر ہے کہ ہمارے بچے ہمارے بعد کیا ہوگا ان کا۔ آپ قرآن کریم کا پہلا پارہ اٹھا کر دیکھیے، 19ویں صفحے پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا تھا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بچوں کو سب کو اکٹھا کر کے، جو بھی ان کے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں جو بھی ہیں، جتنے بھی تھے ان کے بچے، ان سب کو اکٹھا کر کے پوچھا تھا کہ ما تعبدون من بعدی، کیا ان کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی تھی، کیا ان کو توحید کا وہ نہیں دیا تھا، درس نہیں دیا تھا، کیا ان کو اخلاق کی تعلیم نہیں دی تھی، کیا ان کو حرام اور حلال نہیں سمجھایا تھا؟ سب کچھ سمجھایا تھا، پوری اپنی نگرانی میں اپنے بچوں کی تربیت کی، لیکن انتقال کے وقت اتنے فکر مند ہے کہ کہتے ہیں تمہارا پوری طرح سے ذہن سازی کی ہے، پوری طرح انہوں نے اللہ کو بندہ اور اللہ کی بندی بنایا اپنے ہر بچے کو، لیکن انتقال کے بعد بہت ہی بے چین ہے کہ ماتا عبد الباری میرے بات بتاؤ اس کی عبادت کروں۔ یہ پیغمبروں کا حال، اور ہم جیسے انسان اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے نہیں، نماز نہیں پڑھنا تو کوئی بات نہیں، روزہ نہیں رکھنا تو کوئی بات نہیں، تلاوت نہیں کرنا تو کوئی بات نہیں،
اور بڑے شان سے پیسے کبھی ہمارے بچے فلاح ہو، ہم لیبورٹری میں داخلہ کرانے ریسرچ میں اور یہاں وہاں، اور بہت فخر سے ہمارا بچہ فلاح جگہ پڑھا، ہمارا بچہ فلاح جگہ پڑھا، لیکن یہ پوچھا جائے ایسے لوگوں سے کہ آپ کے بچے نے قرآن حاصل کیا ہے، قرآن پڑھا ہے، خلفائے راشدین کے نام اس کو معلوم ہے، پیغمبروں کے سلسلے میں وہ کچھ جانتا ہے، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں کچھ آپ نے اس کو بتایا؟ معاملہ بالکل نہیں نظر آتا ہے، کچھ نہیں، ہم نے کچھ کو نہیں سمجھایا۔ لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی بڑی فکر کریں کہ یہ ہمارے لیے آخرت میں بھی سرمایہ بن جائیں گے اور دنیا میں بھی بالا لگتا رہیں گے، ہمارے لیے انشاءاللہ ہمارے مرنے کے بعد دعائیں خیر کریں گے اور آخرت میں انشاءاللہ ہمارا تذکرہ ہوگا۔ اور اگر ایسا ہم نے نہیں کیا تو صرف یہ نہیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے وہ ہوگا، بلکہ ہم بھی مجرم قرار دیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بغیر حکم کے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو جس طرح تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، اسی طرح اپنی بیوی بچوں کے سلسلے میں سوچو کہ ان کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں۔ ہم نے نماز پڑھ لی، ایک تدبیر کر لی کہ ہم جہنم سے اس طرح سے بچ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، نماز قبول کر لے گا، انشاءاللہ جہنم سے بچ جائے گا۔ ہم نے روزہ رکھ لیا کہ انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، ہم سے راضی ہو جائے گا، لیکن بچوں نے ہمارے روزہ رکھا، جن پر روزہ فرض ہے، بیوی نے روزہ رکھا نہیں رکھا، اس نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، زکوٰۃ اس نے دی کہ نہیں دی، اس کی کوئی وجہ نہیں۔ بچے کھا رہے ہیں، سب کو کھا رہے ہیں بے شرمی کے ساتھ رمضان کے زمانے میں، اور پھر بھی کوئی بات نہیں۔ ہماری غیرت کیا ہے؟ ہماری غیرت ہونی چاہیے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ کیا تھا، ذرا سی بے دینی ان کو اپنے گھر میں محسوس ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے بچے سے کہا کہ بیوی کو طلاق دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا بیوی ان کی بھی وہ ہوگی، انہوں نے کہا بیوی کو طلاق دیتا، بے دینی محسوس کی اس کے اندر، لیکن انہوں نے کہا طلاق دیں گے، وہ تو ہمارے نکاح میں ہے اور یہ ہے وہ، بے چینی اتنی تھی کہ ہمارے گھر میں بے دینی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، اللہ کے رسول اپنے بیٹے سے عمر سے کہہ رہے کہ اس کو طلاق دیتا، وہ طلاق نہیں کہہ رہا ہے، تو آپ نے سارے حالات سنے کیسے مسیح، آپ نے فرمایا بیٹے سے کہ تم طلاق دیتا۔ یہ تھی ایمانی غیرت، اور آج ہمارے میں کچھ نہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، تعلیم کو عام کریں، فروغ دیں اس کو، اور اس میں جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں، ہمارا اگر مثال کے طور پر کوئی بچہ ہمارا نہیں، دوسرے بچے کو اگر تعلیم دلا سکتے تو دلائیں، کسی کو حافظ بنا دیں، کسی کو عالم بنانے کی کوشش کریں، اور کسی کو نہیں کچھ تو کم سے کم بنیادی جو مسائل ہیں ان سے تو آگاہ کر۔ اس کے لیے ہمارے پاس حلقے ہونے چاہیے، مسجد نبوی میں حلقے لگتے تھے، قرآن کا حلقہ لگتا تھا، حدیث کا حلقہ لگتا تھا، فقہ کا حلقہ، مسائل کے حلقے لگتے تھے، لوگ سیکھتے تھے، بوڑھے ہو گئے وہ بھی سیکھتے تھے، ہم کو شرط کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اگر اس لیے حرام کھاتے ہوئے چلے گئے دنیا سے تو کل ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا سارا جسم حرام سے پلا بڑا ہوگا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ جہنم کی آگ بھی اس کے لیے مناسب ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی نسل کے متعلق فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے، یعنی بسم اللہ کر کے پڑھیے۔ آپ کو جو پیغام دیا جائے، آپ پر جو آیات اتاری جائے، ان کو آپ بسم اللہ کر کے پڑھیں۔ اور پھر 14 پارے میں بھی آیا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن پڑھنا شروع کریں تو پہلے اعوذ باللہ پڑھیں، لہٰذا پہلے اعوذ باللہ، پھر اس کے بعد یہاں سے ملتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنا شروع کریں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا ہے۔ کس چیز کو پیدا کیا؟ اس پوری کائنات کی طرف اشارہ کر دیا جائے، کیونکہ خلق کے بعد کچھ کہا ہی نہیں گیا۔ انسان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، ہوا کو پیدا کیا، فضا کو پیدا کیا، کس چیز کو پیدا کیا؟ کسی چیز کا ذکر نہیں۔ اگر پوری کائنات جتنی مخلوقات ہیں، خشکی میں، تری میں، آسمان پر، زمین میں، زمین کی سطح پر، زمین کی تہوں میں، جہاں کہیں بھی کوئی مخلوق پائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے پیدا کیا۔ اس کے بعد بطور خاص انسان کا ذکر کیا جا رہا ہے، خلق الانسان من علق، اور ان تمام مخلوقات میں اس مخلوق کو جس کو ان تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے ابن آدم کو، بنی آدم کو بڑی فضیلت عطا کی، تمام مخلوقات پر اس کو عظمت عطا کی ہے۔ لہٰذا اس انسان کے متعلق خلق الانسان من علق، ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس پروردگار نے انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے۔ یہ درمیانی مرحلہ ہے، اس سے پہلے کے 2 مرحلے ہیں، اس کے بعد کے 2 مرحلے ہیں، تو درمیانی جو مرحلہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، من علق، جمے ہوئے خون سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب تو بڑا کریم ہے۔
یعنی اپنے پروردگار کے نام سے کہ جس نے گویا انتہائی قریب اپنے بندوں پر مہربان اور اپنے بندوں سے بہت زیادہ درگزر کرنے والا، ان کو سنبھلنے کا موقع دینے والا اور ان کے لیے اپنی یعنی ہدایات کا سلسلہ جاری کرنے والا، پیغمبروں کا سلسلہ جاری کرنے والا، اس پروردگار کے نام سے پڑھیے۔ الذی علم بالقلم، جس نے علم دیا انسان کو قلم سے، قلم کے ذریعے سے انسان کو علم دیا۔ یہ قلم جو ہمارے آپ کے پاس ہے انتہائی عظیم چیز ہے، ہم اس کی عظمت کو نہیں جانتے۔ قلم کی یہ تو 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ قلم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دست مبارک سے بنایا ہے، وہ قلم ہے کہ جس نے لوح محفوظ میں تمام چیزیں لکھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس قلم کو پیدا کیا تو اس سے فرمایا کہ لکھو، اس نے کہا کیا لکھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کائنات کی تقدیر لکھو، اور اس قلم نے لکھنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھوانا تھا انسانوں کے متعلق، دیگر تمام مخلوقات کے متعلق، اس قلم نے وہ لکھا۔ وہ قلم اللہ تعالیٰ کا خود اپنی ہاتھ سے پیدا کیا ہوا ہے۔ دوسرا قلم وہ ہے جو فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے، وہ لوح محفوظ سے سال بسال جو معاملے طے ہوتے ہیں وہ اس کو نقل کرتے ہیں، اور وہ فرشتے جو 2 یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہر انسان کے ساتھ، وہ نامہ اعمال میں لکھ رہے ہیں اپنے قلم سے۔ یہ دوسرا قلم ہے۔ اور تیسرا قلم وہ ہے، یا تیسری قسم قلم کی وہ ہے جو ہمارے آپ کے پاس ہے، جس سے ہم لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ 3 قسم کے قلم ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو خود پیدا کیا ہے۔ یہ تو 3 قسم کے قلم ہوئے، 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ عرش کو پیدا کیا ہے، قلم کو پیدا کیا ہے، کرسی کو پیدا کیا ہے، لوح محفوظ کو، اور حضرت آدم علیہ السلام کو۔ یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں۔ یہ عظیم چیز ہے۔ تمہارا اللہ جو علم بالقلم، جس نے علم دیا، علم سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ یہ قلم ہی ہے جو ہمارے پاس کتابیں چلی آ رہی ہیں، علماء لکھ رہے ہیں، مفسرین لکھ رہے ہیں، محدثین لکھ رہے ہیں، بڑی بڑی کتابیں جن میں ہمارے مذہب سے متعلق، اسلام سے متعلق وضاحتیں ہیں اور تمام چیزیں ہیں۔ یہ قلم ہی کی برکت ہے۔ اگر قلم نہ ہوتا تو ہمارے پاس آج علم نہ ہوتا، نہ ہم قرآن کو سمجھنے والے ہوتے، نہ احادیث کو سمجھنے والے ہوتے، نہ جو فقہ وغیرہ کے مسائل وہ جان سکتے۔ قلم کے ذریعے سے، قلم کی برکت سے آج علم منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے ان کتاب اوراق پر۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا ہے جو وہ نہیں جانتا تھا۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتا ہے، کچھ نہیں جانتا ہے، نہ اپنی زندگی کے مقصد کو جانتا ہے، نہ اپنے وجود کے بارے میں جانتا ہے، نہ کچھ دنیا کا اس کو علم ہوتا ہے، نہ بولنا جانتا ہے، نہ اس کے پاس حرفوں کا کوئی ذخیرہ ہے، نہ کلام کا کوئی ذخیرہ ہے، کسی چیز سے واقف ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر آہستہ آہستہ اس کو علم عطا کرتا ہے، وہ تمام چیزوں کے بارے میں جاننے والا ہوتا ہے۔ اور یہ پھر وہی بات آتی ہے کہ قلم ہی کی تو برکت ہے کہ اس کو کتابیں ملتی ہیں، کتابوں سے وہ علم حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے، سمجھتا ہے اور علم والا ہو جاتا ہے۔ کلا ان الانسان لا یطغی، ہرگز نہیں، یقیناً انسان بڑی سرکشی کرتا ہے، اتنا سب کچھ اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ وہ جب دنیا میں آتا ہے تو ایسا کمزور، ایسا ناتواں ہوتا ہے کہ خود اپنے کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتا، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ کھلوٹ لے سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ بھوکا ہے تو کوئی چیز ہاتھ بار تک منہ میں ڈال بھی نہیں سکتا، پیاسا ہے تو ایک قطرہ پانی منہ میں ٹپکا نہیں سکتا، اتنا کمزور اور ناتواں ہوتا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دیتا ہے، اور طاقت وہ مل جاتی کہ پھر اپنی طاقت پر وہ پھولے نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ بس ہم سے زیادہ طاقتور کوئی، اس کے بعد اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ اس کے بعد اور تمام چیزیں ملتی ہیں، کنبہ ملتا ہے، برادری ملتی ہے، قبیلہ ملتا ہے، بیوی بچے ملتے ہیں، ساری چیزیں ملتی ہیں۔ بس وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی وہ نہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں پانے کے بعد، طاقت، دولت، بیوی بچے، کنبہ، برادری، یہ ساری چیزیں پانے کے بعد نیا تہوار سرکشی میں مبتلا ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ان تمام چیزوں کو نعمت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکائے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تو نے ہی نوازا، تو نے ہی سب کچھ ادا کیا۔ لیکن اس طرف نہ جا کر وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ ہمارے دست بازو کی طاقت اور اس کی برکت ہے کہ ہم نے یہ لے لیا، ہم نے وہ لے لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، وہ اپنے ہی کو سارا کریڈٹ دیتا ہے، اور کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بے سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محتاج اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، جو دینے والا ہے، نوازنے والا ہے، اور ہر موقع پر اس کو نوازنے والا ہے، اسی سے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم بالکل مطلب ہم کامل ہیں ہر اعتبار سے، ہم کو خدا کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو خدا کی مہربانی کی ضرورت نہیں، خدا کے رحم کی ضرورت نہیں، اس کی طرف سے خیر کے فیصلوں کی ضرورت نہیں، ہم سب خود اپنا اچھا برا
بنانے والے، ہم خود اس کا مالک. تو اس کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ طاقت پانے کے بعد اور تمام چیزیں پانے کے بعد وہ بالکل غلط راستے پہ چل پڑتا ہے، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے، وہ نافرمانی پر نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے. ان الی ربک الرجعہ، اے نبی ایسے تمام انسانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ واپسی اس کی اللہ ہی کی طرف ہے، پلٹ کر اسے اللہ ہی کی طرف جانا ہے. آج وہ چاہے جتنا طاقتور ہو، فرعون بڑا طاقتور تھا، نمرود بڑا طاقتور تھا، اور اسی طرح سے جو گزرے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر اٹھایا ہے، بڑی بڑی طاقت والے اور دولت والے اور سلطنت اور حکومت والے تھے. لیکن حشر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ چل نہیں پائے. جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی تو نہ لشکر کام آیا، نہ دولت کام آئی، نہ تخت و تاج کام آیا، نہ اپنی تدبیر کام آئی، کوئی چیز کام نہیں ہے، ہر چیز سب بیکار ہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ گئے. اور یہ تو موت کے بعد کی واپسی ہے. انسان اپنی زندگی میں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. اگر ایک لقمے کی ہم بات کریں، کھانا پیٹ بھر کے کھانا تو الگ چیز ہے، ایک لقمے کی بات کریں، وہ لقمہ آیا کہاں سے، اس کے پیچھے کتنے لوگ لگے ہیں، کتنے انسان لگے ہیں، کتنے جانور لگے ہیں، کتنی ترکیبیں کی گئی ہیں، تب وہ ایک لقمہ تیار ہوا ہے جو ہمارے حلق میں جا رہا ہے. اور یہ سب کو تیار کرنے والا کون؟ کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے لوہاری کا کام ڈال دیا، اس نے لوہار کا کام کیا، حل بنایا. کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے زراعت کا وہ پیدا کر دیا، اس نے کھیتی باڑی کا کام شروع کر دیا. کسی کو اللہ تعالیٰ نے لکڑی کا کام سکھا دیا یا اس کے دل میں ڈال دیا، اس نے بڑھئی کا کام شروع کر دیا، وہ اس کا حل کا وہ جو لکڑی ہوتی ہے اس میں لگا کے وہ بنایا اس نے. اسی طرح سے سینکڑوں آدمی لگے تب ایک دانہ تیار ہوا ہے اور پھر وہ لقمہ بن کر ہمارے پاس آیا ہے. کپڑے کی بات کریں، کپڑا کیا بس یوں ہی آسمان سے اتر کر آیا ہے، اس کے لیے بھی بڑی کاشت کی گئی ہے، مشینیں لگائی گئی ہیں، کتنے لوگ لگے ہیں تب یہ کپڑا تیار ہوا ہے. تو ہم ہر چیز کو تو محتاج ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ باتیں نہ ڈالی ہوتی تو ہم کو ایک ٹکڑا تک کپڑے کا نہ ملتا، ایک لقمہ تک ہم کو نہ ملتا. تو ہر موقع پر انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. لیکن انسان کا معاملہ عجیب و غریب ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بس ہم نے پیسے دیے اور ہم کو چیز مل گئی، ہم کو کسی کی ضرورت نہیں. حالانکہ یہ پیسہ دینے والا بھی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. اگر اس نے پیسہ نہ دیا ہوتا تو ہم کیا خریدتے اور کیا بیچتے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی نہیں پیدا کیا، ذمہ داری دے کر پیدا کیا ہے. اتنی نعمتیں ہمارے لیے اس نے پیدا کی ہیں. اس پوری کائنات کو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے لیے نعمت کے طور پر پیدا کیا کہ ہماری جو بھی ضرورت ہے ہم اپنی ضرورت کو پورا کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو وہ ضرورت کو کیسے پورا کرتے. لہٰذا اس ذہنیت کے ساتھ اور اس ابدیت کے شان کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے، ہمارے شعوروں گزرنے چاہیے اور جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں ان ذمہ داریوں کے ساتھ چلنا چاہیے، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے. اگر ہم اس طرح سے کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے آپ کے لیے خیر کے فیصلے ہوں گے اور جب پلٹ کر جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس وہاں بھی کسی قسم کی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی ہدایات کرنے کی توفیق عطا فرمائے.